إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيح انما الاعمال بالنیات. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العزت کی جتنی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کی جائے وہ کم ہی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمعہ جیسا عظیم موقع عطا فرمایا ہے کہ جس عظیم دن میں اس عظیم سنت کے ذریعہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو ہم اور آپ سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے گزشتہ 2 خطبوں میں خلوص نیت یا اخلاص، اس کے تعلق سے کچھ نبوی توجیحات کا تذکرہ ہوا۔ چونکہ اخلاص اور خلوص یہ کسی بھی عمل کے لیے بالکل بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے کوشش کی گئی کہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 2 خطبوں میں آپ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں، تھوڑی سی بات رہ گئی ہے اور اس موضوع کا ایک تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جو آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں ختم کرنا چاہوں گا۔ چونکہ رمضان مبارک ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت سب کو صحت و عافیت، تندرستی کے ساتھ اپنے مبارک مہینے رمضان تک پہنچائے، اور اس مبارک مہینے میں
زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ اخلاص نیت کی کیا علامتیں ہیں۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں درس و دروس میں، یہ جو ہمارا دین ہے یہ دعوے اور نعرے والا دین نہیں، یہ ٹائٹل اور لیبل والا دین نہیں، یہ دین پریکٹیکل دین ہے۔ آپ ایمان والے ہو یہ آپ کی زبان سے جو ہے کیا نام ہے نہیں پتہ چلے گا، یہ آپ کے اعمال سے، آپ کے دعوے سے نہیں پتہ چلے گا، آپ کے اعمال سے پتہ چلے گا۔ آپ کے اندر اخلاص ہے تو دنیا کا ہر آدمی، ہر مسلمان کہے گا میں مخلص۔ لیکن اخلاص کے جو تقاضے ہیں جب وہ پورے ہوں گے تب کہا جائے گا کہ آپ کے اندر اخلاص ہے۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں جب وہ پورے ہوں گے تب کہا جائے گا کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ لے لیجئے، ایک سے ایک بے ایمان ہیں، درگاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، دیوبندیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، صوفیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، حلول اور اتحاد اور کون کون سے شرکیہ اور کفریہ عقائد رکھتے ہیں، لیکن صبح شام ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہم ہی ایمان والے۔ تو یہ دعوے سے نہیں ہوتا میرے بھائی، عملی تطبیق کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اخلاص کی علامتیں کیا ہیں۔ اس میں میں نے بتایا، جس کو میں آپ کو سرسری بتا دوں، کہ اعمال کو جہاں تک ہو سکے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، الا یہ کہ جہاں پر ہماری مجبوری ہے اس کو ظاہر کرنا۔ اسی طریقے سے کسی کو، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب العالمین کی ہر عمل پر جو آپ کو توفیق ملتی ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم کسی غریب کی 10,000 روپے کی مدد کر دیا ہم نے، تو میرے بھائیوں اللہ سے رو کہ رب العالمین تو نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ کرنے والے تھے، تو نے موقع دیا، رب العالمین تیرا شکر اور احسان ہے۔ اگر نیکی کی توفیق مل جائے اور نیکی کا موقع مل جائے، اللہ کا شکر ادا کیجیے فوراً، کیونکہ وما توفیق الا باللہ، کیونکہ توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ملتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کی نعمت اور اللہ کی توفیق کا اعتراف، ہمیشہ جہنم، کفر اور نفاق سے خوف کھانا، ہمیشہ ڈرنا، جتنی نیکیاں اتنا زیادہ ڈر، جتنا زیادہ تقوی اتنا زیادہ ڈر، جتنے اعمال اتنا زیادہ ڈر۔ ایسا نہ ہو کہ اعمال آپ کے پاس زیادہ ہے تو نعوذ باللہ معمون ہو جائے۔ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ اعمال تھے، دنیا کا سب سے زیادہ جہنم سے ڈرنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو عذاب سے ڈرنے کی؟ آپ کو تو مغفور ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، کیا ضرورت تھی؟ نہیں، جتنا ایمان ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا عمل ہوگا، اتنا ہمارے اندر کہ جہنم سے، کفر سے، نفاق سے، سزاؤں سے، اللہ کی پکڑ سے جو ہے اندر ڈر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جو بات یہاں پر آخری علامت کے طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، جس کا ذکر کرنا پچھلے خطبے میں رہ گیا تھا، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر استقامت، ثابت قدمی، اس پر جمے رہنا، اور بالخصوص کسی کے تعامل کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر اخلاص موجود ہے۔ مثلا آپ کسی کو سلام کرتے ہو، ہر مسلمان کو سلام کرتے ہو، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، گاؤں کا ہے، باہر کا، کہیں کا بھی، آپ جو ہے کیا نام ہے اپنے رشتہ دار سے گزرتے ہو، سلام کرتے ہو۔ سلام کیوں کرتے ہو آپ؟ رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے، اس کے نزدیک نیک بننے کے لیے؟ نہیں، اللہ رب العزت کے لیے، کہ رب العالمین نے کہا ہے کسی مسلمان سے گزرو تو سلام کرو۔ اب اگر وہ آپ کے ساتھ سوء تعامل کرے، برا معاملہ کرے، آپ کا بدخواہ ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ سلام کرنا چھوڑ دو؟ نہیں، آپ کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، آپ کے عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ آپ نے وہ عمل اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ مجھ کو جو ہے میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، میں سلام اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھ کو بھی کرے گا، میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، یہ برا معاملہ کر رہا ہے، فائدہ کیا ہے، میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں جو سلام کرتا ہوں
اس کا رزلٹ مجھے نہیں مل رہا ہے، اس کا فائدہ مجھے نہیں مل رہا ہے، کیا فائدہ ہے سلام کرنے کا؟ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ کیا فائدہ ہے اس کے تعاون کرنے کا؟ وہ جو میری بدخواہی چاہتا ہے۔ میرے بھائی، آپ جو سلام کر رہے تھے، کیا اسی لیے کر رہے تھے کہ تاکہ وہ آپ کے سلام کا جواب دے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ تو جب اللہ کے لیے کر رہے تھے تو کل بھی کرنا تھا، آج بھی کرنا ہے۔ غصہ ہو گیا ہے وہ تو بھی کرنا ہے، کل آپ کی برائی کرے گا تو بھی کرنا ہے، کل آپ کی توہین کرے گا تو بھی کرنا ہے۔ اعمال صالحہ پر استقامت، ثابت قدمی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے، ہمارے اندر اخلاص ہے۔ ورنہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو ہے کیا نام ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں اپنے حقوق کی ادائیگی، اپنے حقوق کی ادائیگی سامنے والے کے حقوق کی کوئی فکر کیے بغیر۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، رشتہ دار ہے تو دونوں طرف سے حق ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ اچھا تعامل کرے۔ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا ہے تو میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں میرے بھائی۔ اب وہ چاہے ادا کرے چاہے نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے حقوق کے بارے میں پوچھے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے پڑوسی کے اوپر، میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی یہ پوچھے گا نا، اور میرے پڑوسی سے پوچھے گا کہ میرے تعلق سے اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی۔ مجھے تھوڑی پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پڑوسی کے اوپر تمہارے تعلق سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اس نے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے صرف یہ پوچھے گا کہ آپ کے پڑوسی کے تعلق سے آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں تھی، آپ نے کیوں نہیں ادا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ عذر قبول کر لے گا کہ اے اللہ اس کے اوپر بھی جو ذمہ داریاں عائد تھی وہ بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے میں بھی نہیں کرتا؟ یہ عذر اللہ کیا قبول نہیں میرے بھائی۔ تو ایک اعمال صالحہ پر استقامت یہ جو ہے اخلاص کی دلیل ہے۔ آئیے ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے اخلاص نیت کے نواقض۔ کچھ ایسے نواقض ہیں، کچھ ایسے امور ہیں کہ اگر ہمارے اندر وہ چیز آ جائیں تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے عمل میں مخلص نہیں ہیں۔ مثلا جیسے اپنے آپ کو بہت اچھا، بہت نیک، متقی، پرہیزگار سمجھنا۔ میرے بھائیوں، یہ تقریباً ملتا جلتا ہے علامتوں سے، اور آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار نہیں سمجھتا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل اس امت کے کون ہیں، تو کہا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اس کے بعد، کہا وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اس کے بعد، کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والا کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا نام لے لیں، تو میں نے کہا اس کے بعد آپ؟ تو کہا نہیں، میں نہیں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، مہنا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ دیکھیے، اپنی باری آئی سب سے چھوٹا، دوسرے کی باری آئی سب سے اچھے، دوسرے کے بارے میں صدیق سب سے افضل، عمر فاروق سب سے افضل، عثمان غنی رضی اللہ سب سے افضل، حالانکہ علی بن ابی طالب بالاتفاق امت اس امت کے سب سے افضل ہے چوتھے نمبر پر، چوتھے نمبر پر عمر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن نہیں، میں ایک عام مسلمان۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ کے بندوں اپنے عمل، اپنی نیکی، اپنے تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا مت سمجھنا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو۔ ابھی بات گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی، پرہیزگار، لیکن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ رونے والے، گر گرانے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو اپوزٹ میں، جو نواقض میں ہے کہ باطن میں کم اور ظاہر میں زیادہ عبادت کا اہتمام۔ گھر میں جاتے ہیں تو کوئی سنت، کوئی عبادت، کچھ نہیں، لیکن مسجد میں آ جاتے ہیں تو وہ تلاوت، وہ سنتیں، وہ نوافل بالکل لگاتار چالو ہی ہے۔
ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں جائیے تو زیادہ نیکیاں کیجیے، تنہائی میں رہیے تو زیادہ نیکیاں کیجیے، اور جب ظاہر میں ہو تب جو ہے میرے بھائیوں وہ نیکیاں جو مجبوری ہیں اور جن کو کرنا ہے، ورنہ جو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باہر تو بہت نیکی. ابھی میں آ رہا تھا، آج مطلب صبح خطبے کی تیاری کر رہا تھا، اسی میں بیچ میں واٹس ایپ سے ایسے جو ہے کہ پوسٹ گزرا کہ سبحان اللہ، یعنی امام قتادہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، تابعی ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری بہت بڑے محدث بھی ہیں. ان کا ایک قول اسے نقل میں تھوڑا سا اس پر غور کرنے لگا. پہلی بار یہ قول شاید میری نظر سے گزرا کہ کہتے ہیں کہ ما قام اللیل منافق قط، کہتے ہیں کہ کسی منافق نے کبھی بھی قیام اللیل نہیں کیا، کسی منافق نے کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی. اچھا سبحان اللہ، فرض نمازیں منافق پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، لیکن تہجد کی نماز منافق نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھے گا. تہجد کی نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے. میں سوچنے لگا، واقعی اس کی گہرائی میں جاؤ تو سوچو صحیح بات ہے، منافق تہجد کی نماز کبھی نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس کو عمل دکھانا ہے نا، اور تہجد کی نماز کو کون دیکھتا ہے؟ تہجد کی نماز کو کوئی نہیں دیکھتا میرے بھائی. اس لیے منافق کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھے گا، کہ جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، گھر میں پڑھی جاتی ہے، بند کمرے میں پڑھی جاتی ہے. اس کو تو لوگوں کو دکھانا ہے کہ بھائی میں نمازی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی آپ کے جیسا ہوں. منافق کبھی بھی جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے. تو میرے بھائیوں، باطن میں کم اور جو ہے ظاہر میں زیادہ عبادت کا اہتمام، سنت کی باتیں میرے بھائیوں نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ باطن میں جو ہے سنت کے اہتمام کی بات کرو، ویسے ظاہر میں، جیسے ظاہر میں کرو ویسے باطن میں کرو، تو یہی کہنا بھائی یہ اخلاص کی علامت ہے، ورنہ اخلاص کی اپوزٹ ہے. اسی طریقے سے ایک نواقض میں سے ایک ناقض یہ بھی ہے، گناہ کبیرہ پر اصرار اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو معمول سمجھنا. ایک گناہ کو جاننے کے بعد کہ یہ گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، اور پھر بھی ہم اس پر اصرار کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ڈر ہے، خطرہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں. آپ نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکایا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا. اس کے لیے دردناک عذاب ہے. 4 چیزیں، اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ منافقوں سے، کافروں سے بات نہیں کرے گا، مومنوں سے اللہ بات کرے گا. رب العزت کہے گا مومنوں، تم نے جو وعدہ میں نے کیا تھا ملا کہ نہیں ملا. کئی موقع پر اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، بات نہیں کرے گا، نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، گناہوں کو پاک صاف نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا. کون شخص ہے یہ؟ 2-3 لوگ ہیں، لیکن اس میں ایک کپڑا ٹکنے سے. ہم نے حدیث سنی، جانا سمجھا، پھر بھی ہم لٹکا رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس حدیث کو سنی اور اتنی سخت وعیدیں سنی؟ ہم نے سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ہمارے کان پر جو تک نہیں رہے گا، ہم چھوڑ رہے ہیں نماز. گناہ کبیرہ پر اصرار، گناہ کبیرہ پر اصرار، یہ میرے بھائیوں خطرناک جو ہے ناقض ہے. کہ اگر یہ اصرار آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو میرے بھائی اس کا مطلب ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کبیرہ پر اصرار، یہ گناہ کبیرہ ہونا اہل ایمان سے ممکن ہے، لیکن اہل ایمان گناہ کبیرہ پر اصرار کریں ایسا نہیں ہوتا ہے. گناہ تو سب سے ہوتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، رشوت کا لینا دینا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے احساس ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے کلام کی آیت آتی ہے، اس کے دل سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی آنکھیں رونے لگتی ہیں، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. کیا اللہ کے نبی زمانے میں، صحابہ کرام زمانے میں جو ہے کہ ان کے بیچ میں کیا گناہ نہیں ہوئے؟ یہ گناہ ہونا ہے میرے بھائیوں،
لیکن حدیث کے آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آ جانے کے بعد پھر کیسے آپ توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے ہیں، ہم رجوع نہیں کرتے ہیں، ہم ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے اس حدیث سے پہلے گزار رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ناقص میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم جان لیں کہ جو میں نے اس سے پہلے کہا ہے، بہت زیادہ تشہیر، فوٹوگرافی، ریکارڈ، ان کو بتانا ان کو بتانا، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مقولہ ہے۔ دریا میں کوئی چیز ڈال دو، کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں گئی، اس کو دوبارہ چاہو کہ نکال لو، نہیں ملے نہیں ملے گی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، خلاص ختم ہو گیا۔ ہاں ریکارڈ رکھے ہو نہیں، وہ 10 سال پہلے وہ دیکھو ہم نے غریبوں کو وہ کیے تھے نا، تو اتنا ہم نے تقسیم کیے تھے، دیکھو ماشاءاللہ غریب، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ طلب کیجیے شیطان مردود سے۔ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ آخری چیز جو ذکر کے بعد میں بات ختم کروں، اخلاص سے نیت کے ذرائع، یہ آخری پوائنٹ ہے اس موضوع کا۔ ہم نے سنا کہ اخلاص بہت ضروری ہے، اخلاص نہ ہو تو اس کے نقصانات بہت خطرناک ہیں۔ اخلاص آئے گا کیسے؟ اب دل چاہ رہا ہے کہ ہم مخلص، ہماری نیت میں اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں سنیں، تو ذرائع کیا ہیں بتائیے، کیسے آئے گا اخلاص؟ سرسری طور سے سب سے پہلے نمبر پر اپنے دل سے، اپنے نفس سے لڑیے۔ سب سے بڑا مقابلہ تو ہمارا اپنے نفس سے ہے، اس کا علاج کیجئے، اس کو صحیح کیجئے، اس کو درست کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی کی طرف میں اور آپ کو متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، وہ دل کو صحیح کرو۔ ہم لوگ آنکھیں صحیح کرتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ صحیح کرتے ہیں، ہم لوگ اعضاء اور جوارح اور ظواہر کو صحیح کرتے ہیں، دل کی اصلاح کے بغیر۔ پہلے دل کی اصلاح، یہ دل کی اصلاح ہو گئی، آٹومیٹک آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر سب صحیح ہو جائیں گے۔ دل صحیح ہو جائے، کیا مجال ہے کہ یہ زبان جھوٹ بولے؟ دل صحیح ہو جائے، کیا مجال ہے کسی کو گالی دے؟ تو دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے، اس کی طرف خیال کیجیے۔ بہت سارے اسلاف کرام کے اقوال ہیں۔ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ایک نام ہے حدیث کے میدان میں اور تقوی اور طہارت کے میدان میں، کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نفسی، میں نے بہت چیزوں کی اصلاح کی ہے، لیکن جتنی تکلیف اور جتنی محنت مجھے اپنے دل کی اصلاح میں کرنی پڑی ہے، مجھے کسی اور چیز میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، دلوں کا اصلاح کرنا، دلوں کو صحیح کرنا، دلوں کو پاک صاف کرنا۔ اسی لیے ہمیشہ جو ہے جہاں آیا ہے وہاں پر یزکی کا لفظ آیا، یزکیہم قد افلح من زکاہا، اس طرح کے الفاظ۔ تزکیہ جو ہے، تزکیہ کسے کہتے ہیں جانتے ہو میرے بھائی؟ تزکیہ اسی کو دل کی اصلاح کہا جاتا ہے، دل کو پاک کرو، صاف کرو۔ ہمارے جائے کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی معیت کا ہمیشہ ہم احساس کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، دل میں ہمارے کیا نیت ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو تو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس بچی کا واقعہ یاد کرو جس بچی نے اپنے ماں سے کہا تھا کہ امی جان آپ کہہ رہے ہو دودھ میں، صحیح واقعہ ہے، وہ کوئی فضائل اعمال کا واقعہ تھوڑی ہے من گھڑت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بالکل صحیح واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ اب جا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، امی جان امیر المومنین کا بہت سخت قانون آیا ہے، اگر کوئی دودھ میں پانی ملاتے ہوئے پکڑا گیا پھر اس پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ارے بیٹی جب ملا دے، کہاں امیر المومنین دیکھ رہے رات میں؟ کہتی ہے بیٹی سبحان اللہ، کیا تربیت تھی اس بچی کی، کیا تربیت تھی۔ اسی کے بطن سے بتاتے ہیں مورخین کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شخصیت پیدا ہوئی ہے، جن کو خلیفہ خامس شمار کیا جاتا ہے۔ اتنا مجاہد اور اتنا عادل جو ہے کیا نام ہے خلیفہ گزرے ہیں کئی خلفاء کے بعد میرے بھائیوں،
کہتی ہے امی جان، ارے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کون سی ایسی جگہ جائیں کہ جہاں ہم گناہ کریں اور میرا رب نہ دیکھے؟ کون سی ایسی بات کتنی آہستہ سے کہہ دے کہ میرا رب نہ سنے؟ گالی دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ غیبت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میرے بھائی۔ چغل خوری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میرے بھائی۔ کسی کی عزت اچھال رہے ہو، نہیں موجود ہے وہ شخص، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اس رب کا کمال دیکھیے، اس رب کی عظمت اور قدرت دیکھیے کہ جو ہے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اپنے شوہر کی کچھ باتیں کہہ رہی تھی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، خولہ بات کر رہی تھی، واللہ کیا بات کر رہی تھی، میرے کان میں آواز برابر نہیں پڑ رہی تھی، میں سن نہیں پائی۔ اور اللہ نے سورت نازل کر دی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ مستوی ہے، سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کالی چیوٹی کالی رات میں، اندھیری رات میں کالے پتھر پر جو چل رہی ہے، اللہ کی قسم بغل میں کھڑے ہوگے نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر سے دیکھتا ہے اس کو اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو اس اللہ سے ڈرو میرے بھائیو، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ کے بندو، اس دنیا کے زوال پر غور و فکر کرو، کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ آج کل تو میں سمجھتا ہوں موت اور زیادہ عبرت کا ذریعہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے موت کے واقعات پیش آ رہے ہیں جو شاید پچھلے زمانوں میں سالوں میں سننے کو ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، کیا آج اگر ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہے، آج ان کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ کل نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا اگلی باری میں ہی ہوں، اگلا شخص میں ہی ہوں۔ تو اس دنیا کے ظاہر ہونے کو سوچ رہو، غور کرو، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخرت کی زندگی کی عظمت کو سمجھو کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ رب العزت کا جو سامان ہے نا، جس سامان کا رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس کے بدلے میں ہماری نفس، ہمارے مال، ہماری جان کو خرید لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت قیمتی ہے، جنت بہت قیمتی ہے، جنت بہت عظیم چیز ہے۔ اگر جنت کی زندگی ہم نے تباہ کر دی میرے بھائیوں، پوری زندگی ہماری تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جب ہمارے اندر ہوں گی تو اخلاص جو ہے ہمارے اندر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم کو اپنے اعمال میں اخلاص ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری، شہرت اور نمود سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جوان کریم ولکم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔